محترم بھائیوں اور بہنوں، ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان سا طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درجہ ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز نہیں پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قضا نمازیں کیسے پڑھے؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اسی مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہیں تو پھر 9 سال سے، اگر مرد ہیں تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نمازیں ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسی کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیے تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والا عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والے مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی، یعنی جب بھی آپ نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہیں، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہمارے سب سے پہلے قضا ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہم سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔
محترم بھائیوں اور بہنوں، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہو، اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہیں اس طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں تخفیف یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہوگی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کی کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہیں اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہو۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہیں، تیسری رکعت میں سورۃ ضرور ملانی ہے۔ فرض نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہیں، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے وہ بہت جلد ادا ہو جائے گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے اور اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتے رہے جب تک کہ اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ جل جلالہ کی فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کی صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلا پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہو تو پھر کل 20 رکعات اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما وتر، اس طرح نیت کرے۔ مثلا میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی نیت اس طرح کر، یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہیں، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پالے تو اسے اپنی کال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مغفرت نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس چینل پر آپ کو معلوماتی ویڈیو، اسلامک انفارمیشن، اسلامک معلومات، اس کے علاوہ مورل سٹوری، ایموشنل سٹوری، سبق آموز کہانیاں، بچوں کی کہانیاں، سبق آموز واقعات، اس کے علاوہ بہترین ناول اور ٹوٹکے ٹپس اردو وائس کی صورت میں آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ یہ یوٹیوب پر ایک بہترین چینل بننے والا ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔